آج ہماری قوم کا اس کانسیپٹ کے ساتھ آپ نے بنایا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رومانس اسی طرح برقرار رہے گا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ ایک مغالطہ ہو جائے، فیلسی ہو جائے، انٹلیکچوئل فیلسی کا شکار ہو جائیں ہم، اور جو کانسیپٹ ریاست مدینہ کا ہمارے ذہن میں ہے وہ کہیں ڈسٹارٹ تو نہیں ہو جائے گا؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جب بات کرتے ہیں اسلام آباد پولیس کے ہاتھوں اسامہ ستی کا قتل ہو، سائیوال واقعہ ہو، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ریاست مدینہ ہے. تو کہیں ہم جس چیز کو یولوجائز کرنا چاہتے ہیں، سراہنا چاہتے ہیں، جس کو بہت اٹھانا چاہتے ہیں، کہیں ہم اس گرینڈ وہ جو ڈیزائن ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خواب جو ہے وہ اور خواب کا ٹوٹنا جو ہے وہ بڑا. جی 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 بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہیں فیل نہ ہو جائیں. دیکھیں، میں آپ کو دو مختلف چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے شاید زیادہ آزمایا اور باقی لوگوں سے زیادہ کامیابی دی. یعنی مختلف چیزوں میں زندگی میں نے بڑے بڑے گولز رکھے، کرکٹ میں، پھر ایز کیپٹن، پھر شوکت خانم، پھر نمل یونیورسٹی، اور پھر ایک وہ آدمی جس کی کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھی، وہ ایک 2 پارٹی سسٹم کے اندر وہ ایک پارٹی بناتا ہے، اور پھر ایک جد و جہد کے بعد وہ پارٹی اقتدار میں آ جاتی ہے. اور 2 پارٹی سسٹم جو دنیا میں کہیں نہیں ٹوٹتا. یہ یاد رکھیں کہ جدھر 2 پارٹیز ہیں وہ تیسری پارٹی کا آنا ناممکن ہے. امریکہ میں دیکھ لیں، انگلینڈ میں دیکھ لیں، اس وقت آپ ہندوستان میں دیکھ لیں، جدھر بھی دیکھ لیں. تو لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جب میں کرنے گیا، تو جس طرح آج آپ کہہ رہے ہیں کہ مدینہ کی ریاست ایک یہ ایسے خواب ہی نہ رہ جائے، تو یہ سب نے مجھے زندگی میں کہا کہ یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. جو بھی میں نے کام کیا ہے، دنیا کہتی تھی یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. اور وہ کیوں کہتی ہے دنیا؟ یہ یاد رکھیں، اور میں نوجوانوں کے لیے بھی بات کر رہا ہوں کہ کبھی آپ لوگوں کی باتوں سے یہ نہ ہو کہ اپنی خواب کے پیچھے نہ جائیں. دنیا ہمیشہ وہ چیزیں کہے گی جو ساری دنیا کرتی ہے، لیکن جب آپ کوئی ہٹ کی چیز کریں گے تو دنیا آپ کو ڈسکریج کرے گی کہ یہ نہیں ہو سکتا. تو پہلے تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ اللہ نے انسان کے اندر وہ طاقت دی ہے. جب انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے تو اللہ نے انسان میں وہ چیز دی ہے جو اس نے فرشتوں کو کہا کہ میں نے تمہیں بھی نہیں دی. تو ہم اس کی عظیم مخلوق ہیں، ہمارے میں بہت صلاحیتیں ہیں. ہم کیونکہ کہیں نہ کہیں راستے میں اپنی خواب کے پیچھے نہیں جاتے، ہم اپنے دل کی خواہشوں کے پیچھے نہیں جاتے، ہم ڈر جاتے ہیں، ہم معاشرے ہمیں کہتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، تو ہم راستے میں وہ کام نہیں کرتے جو ہمارا دل کہتا ہے، ہم پھر وہ کام کرتے ہیں جو کہ ساری دنیا چاہتی ہے ہم کریں. آج تک دنیا میں کسی نے بھی کوئی بڑا کام کیا ہے تو ہر آدمی، ہر اس انسان کو دنیا نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. جب پہلا آدمی ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چڑھا تھا، دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ پہ، تو اس سے پہلے تو یا مر گیا تھا کوئی یا فیل ہو گیا تھا. تو لوگوں نے اسے کہا کہ تم نہ کرو، یا دیوانہ ہے جو کہ کوشش کر رہا ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ انسان کا جو دل کہتا ہے اس کے پیچھے جانا چاہیے، اور پھر جب جائے گا تو پل جلا کے جائے کہ اب اس کی واپسی کوئی نہیں ہے. یعنی اگر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ یہ ہمارا مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ ایک عظیم قوم بنے گی، تو اس کے بعد کوئی دوسرا اے نبی حاصل، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا. آج کے اس نشست کا آغاز کرتے ہیں. پہلے کالر ہمارے ساتھ کون ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ جی حیدرآباد بات کر رہا ہوں، سائیوال سے. جی آپ پرائم منسٹر صاحب سے کیا بات کریں گے؟ جی وزیر اعظم صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا نام حیدرآباد ہے اور میرا تعلق سائیوال کے گاؤں نو گیال بمبی سے ہے. جناب وزیر اعظم صاحب، میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہ رہا تھا کہ کورونا کی ویکسین ماشاءاللہ آپ کی حکومت اب پاکستان میں لا رہی ہے. جناب بہت زبردست اقدام ہے. میری درخواست ہے کہ جناب یہ چھوٹے شہروں میں جیسا کہ ساہیوال ہے اور دیگر ہیں کیسے پہنچے گی اور عام آدمی کو کیسے ملے گی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ بڑے بڑے لوگ خود ہی لگوا لیں؟
اور ہم لوگ رہ جائیں. تو جناب آپ ذرا اس پر نظر رکھیے گا. آپ سے بہت امیدیں ہیں ہماری. شکریہ. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں، ویکسین آج ہی پہنچی ہے پاکستان، اور میں آپ کو پالیسی گورنمنٹ کی بتا دوں کہ سب سے پہلے ہماری کوشش ہے کہ جس کو کہتے ہیں فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز، ڈاکٹرز اور نرسز جو ہسپتالوں میں کام کرتی ہیں اور جن کو کورونا کے مریضوں سے ہر روز جن کے قریب ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے ہماری کوشش ہے کہ ویکسین ان کو لگائی جائے. اور اس کے بعد پھر یہ ایک کرائیٹیرین کے مطابق جو 60 سال کی عمر سے زیادہ لوگ ہیں یا جن کو کوئی ایسی بیماریاں ہیں کہ اگر کرونا ہو جائے تو اس سے کمپلیکیشنز پیدا ہو سکتی ہیں، پھر ان کی باری آئے گی. تو یہ آپ فکر نہ کریں، اس میں کوئی امیر غریب بھی نہیں دیکھا جائے گا. اس میں صرف کرائیٹیرین دیکھا جائے گا کہ کس کو پہلے لگنی چاہیے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ زیادہ تر ہم لوگوں کو اس سال کے جیسے سال گزرتا رہے گا تو انشاءاللہ ان کو کور کر سکیں گے.